Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله والبركة أما بعد الحمدللہ اس عظیم مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سعادت دی کہ ہم جمع ہوں. صرف اس مجمع کا مطلب مجلس کا مطلب ذکر نہیں ہے کہ ہم صرف ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، ذکر کے لیے بیٹھے، بلکہ اس سے بھی بڑا مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے. ذکر سے بھی بڑا مقصد ہے اور وہ ہے اصلاح اخلاق انسان کا. کیونکہ ذکر جو ہے وہ ذریعہ ہے اخلاق کو صحیح کرنے کا. اصلاح اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کی اصلاح، جس کا نام ہے تزکیہ. اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے اخلاق سدھر جائیں، اور اس کے لیے جو ذریعہ استعمال کیا ہے، جو لیا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے جس سے انسان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، وہ ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر جو کیا جاتا ہے وہ اس مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل کر لیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ راضی ہوتا ہے بندے کے اچھے اخلاق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی صحابی نے کہ سب سے بہترین چیز انسان کو کیا دی ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا اخلاق. اس طرح ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر راوی اس حدیث کے، تو فرمایا یہ کہ سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ اب کتنی صفات ہیں آپ دیکھ لیں، کیا کچھ کہا جا سکتا تھا، فلاں 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 فلاں، بتائیے پوری لسٹ ہے جس سے میں بتایا جا سکتا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے جو اسٹینڈرڈ بتایا ایک بہترین انسان کا، میں حسن اخلاق، اچھا اخلاق. عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں، پھر میں ایک حدیث بتا رہا ہوں مشکات کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو اچھے اخلاق کا انسان ہے، جس کے اخلاق اچھا ہے، وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے اتنا بلند، اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے کہ جو شخص ساری رات عبادت کرتا ہو اور دنوں میں روزہ رکھا ہو. تو حسن اخلاق جو اس تک بلند کر دیتا ہے انسان کو. مطلب کیا ہوا کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ اپنے اخلاق کو ہم صحیح کریں. اخلاق کو صحیح کرنا چاہیے انسان. اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق ہی نہیں میں آپ کو دیکھ کر بس مسکرا دوں، منہ تھوڑا مسکراہٹ لے آؤں، یہ ہمارا اخلاق نہیں ہے. اسلام کا معیار اور اخلاق کا یہ تو دو گلی چال ہوتی ہے کہ آپ ایسے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، اندر پتہ نہیں آپ انسان کے کیا کچھ اس کے غصہ ہوتا ہے. یہ ہمارا اسٹائل نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں نا، آپ یہاں پر تو آپ رضوان اس کا دیکھا ذرا مسکرا دیے،
بڑا اچھا اخلاق کا آدمی ہے، اس کا نام اخلاق نہیں ہے. اس کا نام بھی اخلاق نہیں ہے کہ آپ کسی کو بلا رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یہ بھی اخلاق نہیں ہے. اخلاق جو ہے کہ نام ہے ان حقوق کو ادا کرنے کا جو حق لازم ہے، اس کے حق کو ادا کرنا. ان حقوق کو ادا کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں اخلاق کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے کہ پورا جو دین ہے ہمارا اس کے 9 حصے جو ہیں اخلاق کے ہیں اور 1 حصہ عبادت کا ہے. 9 حصوں میں جو ہے ہمارے اخلاق ہے اور 1 حصے میں کیا ہے؟ عبادت ہے. آپ یہ دیکھیں جو 1 حصہ ہے اس پہ تو ہم بہت زور لگا رہے ہیں، دن رات فضائل، ہر چیز کے فضائل، یہ فضائل، یہ وہ کرتے ہیں ہم پر، الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن جو 9 حصے ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اور یہی فساد کی وجہ ہے انسان کی. جب قیامت نزدیک ہوگی نا انسان کی تو بگاڑ کس میں ہوگا انسان کے؟ اسی چیز میں ہوگا کہ دین کو انہوں نے بگاڑ دیا ہوگا اپنی طرف سے. کہیں وہ کہیں آپ نے ذکر دیکھا کہ اخلاق کے بارے میں بلندی بتایا جا رہا ہے، کہیں ڈسکس ہو رہا ہے، کہیں سیمینار ہو رہے ہیں، کہیں. ہمارا تو سب سے بڑی چیز جس کی ہمیں تیاری کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق ہے. حقیقت میں تو عبادت جو دی گئی ہے وہ بھی اس لیے دی گئی ہے، اور عبادت کی قبولیت کا درجہ جو ہے وہ اخلاق پر ہے. نبی کو سے پوچھا کہ ایک عورت ہے بہت صوم و صلات، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، بہت ہی نیک، ہم اس کو نیک کہتے ہیں، نیک عورت ہے، لیکن ذرا جی اخلاق ایسے ہی ہم سائے اس سے تنگ ہے. اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ کہ جہنمی ہے. یہ دوسری عورت یہ اپنے فرائض ادا کر لیتی ہے الحمدللہ، باقی نفل شفل اتنا نہیں پڑھ سکتی، تہجد یہ اس میں اتنا نہیں ہے، لیکن ہمسایوں کے ساتھ تعلق اس کا بہت اچھا ہے. فرمایا وہ جنتی ہے. یعنی ایک جو سٹینڈرڈ ہمیں دین نے دیا ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے وہ کیا چیز ہے؟ اخلاق ہے. اور اس کے بارے میں ہم کبھی سوچے نہیں کہ اخلاق ہم اپنا صحیح کیسے کریں، اخلاق کی پوزیشن کیا ہے. ساری عبادت نصیص پہ کرتے ہیں جب قبولیت ہوگی انسان کی اور انسان کا اخلاق ہو جائے. اخلاق یہ ہے کہ بھئی جو حقوق ہیں ہمارے ان کو ادا کریں. میاں بیوی کا حق دیکھیے آپ، قرابت داری کا حق کتنی بڑی، یہ سارے درجے ہیں اخلاق کے. اور یہ اتنا بڑا درجہ ہے آپ دیکھیں قرابت داری کا، کہ رشتہ داری کا، یہ کتنی بڑی چیز ہے. یہ کوئی دین ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک، سے دین کا تعلق نہیں. جیسے نماز فرض ہے تو یہ بھی فرض ہے اخلاق کو سنبھالنا. ایک فرض پہ تو آپ اتنا زور دے رہے ہیں، لیکن جو دوسرے فرض اتنے سارے بگڑے ہوئے ہیں ان کی تو ہم خیال ہی نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. وہ تو ایک ہم نے آپشن چیز رکھی ہوئی ہے. چلیں وہ جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن حدیث میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کو تعریف فرمائی، یعلم الکتاب والحکمۃ یزکی. اخلاق کو، تزکیے کو کیا کیا؟ 3 درجے پہ رکھا ہے. پہلے کہتا ہے کتاب، اور پھر کیا؟ شریعت اور سنت، اور پھر کیا ہے؟ تزکیہ. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قرآن ہے اور جو شریعت جو سنت ہے یہی ہے کس لیے ہے؟ کہ یہ اخلاق کو بنانے کے لیے ہے. یہ اس لیے یہ کتاب ہے. نبی فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا کے اندر، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کا مقصد صرف ایک تھا. وہ کیا تھا؟ اصلاح اخلاق تھا. امام الانبیاء جو ہیں وہ تو خود فرما رہے ہیں، اعلان کریں گے میں آئے اس لیے ہوں اور تم میں اخلاق، کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں. اب اتنی اہم چیز ہو مجھے بتائیں آپ، اتنی اہم چیز ہو تو ہمارے اس کی کتنا اہتمام ہے، اور یہی ساری فساد کی جڑ ہے. اخلاق میں بتایا نا آپ کہ حقوق کا ادا کرنا انسان کا، رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا، بیوی کا، خامد کا، یہ سارے اخلاق ہیں. اس میں ہماری ذرا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلا مقدمہ جو ہوگا نا اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا ایک بیوی کا ہوگا. وہ پوچھا جائے گا تیرے ساتھ کیا تعلق تھا تیرے خامد کے، کیا کچھ کیا گیا.
وہاں کون بولے گا جھوٹ، یہ کہہ رہا ہو. ہمارے کیا معاملات ہیں آج کل؟ کتنا حقوق دیتے ہیں اپنی بیوی کو، ہم بتائیں کتنا حق ادا کرتے ہیں اس کا. خود تو نئے ٹیلی فون رکھ لیں گے، نئی چیز رکھ لیں گے، بیوی کے لیے چھوٹا ہو گئی کچھ ہی نہیں کہ کہیں اپنے رشتے داروں کو فون نہ کر لیں. اپنے لیے نئے کپڑے آ رہے ہیں، نئے جوتے آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بیوی کے لیے کچھ حساب نہیں، کوئی بیلنس نہیں. اب تو یہ خود کماؤ اور خود کھا. اب تو یہاں تک ہو گیا، بیوی کو کہتے ہیں اب کھاؤ، اپنے پاس کماؤ، مرغی خود لو، مکان خود لو. بلکہ یہ تب تو ڈیمانڈ ہو گئی شادی کی. صاحب میں دعا کر رہے تھے کہ شادی کے لیے دعا کریں بچی کے لیے. میں انشاءاللہ کیا ہے کہتے ہیں کام کے لیے دعا کیا. میں کام کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں کہ جی وہ تو شرط ہے نا، جو بچی کام کرے گی اس کا رشتہ آتا ہے. تو اب یہ بتائیے اخلاق ہمارے کہاں، یہ سارا فساد ہی ہے کہ ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں. جو اسلام کا مین جز، اصل شان اسلام کی جو کیا ہے وہ اخلاق ہے. اسلام پہلے اخلاق کے ساتھ ہے. ہم نے اس کو چند عبادت میں سمیٹ دیا بس. اچھا نماز پڑھتا ہے جی، مسجد ہر سال حج پہ جاتا ہے، ہر سال جمعرے وہیں گزارتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. ہم نے تو ایک اسٹینڈرڈ اپنا رکھ لیا. ایک نو اس سے جو ہے اس پہ کوئی محنت ہی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں، کتنے صحیح ہیں اس کے اندر، ہم کیا پتا ہمیں. تو اتنے بڑے سبجیکٹ کہ اللہ نے طریقے، اللہ نے قرآن میں طریقہ بتایا ہے اخلاق کس طرح صحیح ہوں گے، اس کے لیے کس طرح محنت کی جائے، اس کا راستہ کون سا ہے. اس کو تزکیہ ہم کہتے ہیں. اس لیے کیا جاتا ہے تزکیہ، اس لیے کیا جاتا ہے اخلاق کو بہترین کر بلند کر لیں. آپ دیکھیں نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا رشتے داروں سے کیسا تعلق ہے. کہتا تعلق صلہ رحمی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اخلاق کا. آپ خود سوچ لیں کہ اتنی بڑی چیز ہے رشتے داری کے ساتھ تعلق رکھنا، اتنی اونچی چیز ہے کہ اتنی اونچی راتیں آتی ہیں. آپ دیکھیں کون سی لیلۃ القدر ہوئی یا 15ویں رات ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرماتا ہے، لیکن ایک انسان کو معاف نہیں فرماتا. کس کو؟ کہ جس نے اپنے رشتے داروں سے تعلق کو توڑا ہوا ہے، اس وقت اس کی معافی نہیں ہوئی. اب بتائیں کتنا بڑا گناہ ہوگا یہ. کہاں گئی ساری نمازیں، ساری چیز. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں فراوانی ہو، عمر بڑھ جائے، تو کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو، رشتے داروں کے ساتھ تعلق پیدا کرو. سبحان اللہ. اس پہ تو ایسی محنت ہونی چاہیے کہ رات میں فکر ہی ہو کہ ہم کہیں بھی سفیوز نہ ہو رہے ہوں، بلکہ بڑھنا جا رہے ہیں اس معاملے کے اندر، کہیں جھول نہ آ رہا اس پر ہمارا. اکثر یہ شکایت ہوتا ہے، یاد رکھیں. شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی میں تو بہت کوشش کر رہا ہوں، میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ میرے تعلقات اچھے ہوں، میں ٹھیک کروں، لیکن ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آتا. یہ بھی ہم کہتے ہیں نا، اکثر کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا بھی حل نکالا ہے پورا نبی پاک کے پاس. حدیث پڑھیں آپ، سب حل نکل آتے ہیں اس چیز کا کہ کس طریقے سے آپ اپنے رشتے داری کے معاملات کو، اتنی بڑی چیزیں ورنہ جہنم ہے، صحیح کریں تعلق کو، صحیح کریں، پیدا کریں، لیکن تو اس کو سمجھے. ایک شخص آیا نبی پاک کے پاس، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اتنا سفر کر کے جاتا ہوں، ایک مولا دوسرے شہر سے تیسرے شہر میں جاتا ہوں، اور یہ بتا رہا ہے، نبی پاک بتا رہا ہے، اور میں جانے کے بعد رشتے دار ہیں میرے وہاں، میں ان سے ملنے جاتا ہوں، سلالے میں کرنا چاہتا ہوں. میں سارے رشتے دار ادھر ہیں، میرا بھائی بھی سارا ادھر ہی ہے، لیکن یا رسول اللہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں جا کے تحفے بھی لے کے جاتا ہوں، سب کچھ اچھی طرح محبت بھی کرتا ہوں، لیکن وہ تو مجھے ذلیل کرتے ہیں، مجھے لفٹ ہی نہیں کراتے. میں تو بہت بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، میرا تو سگا بھائی ہے، یا رسول اللہ تو مجھے ذلیل کرتا ہے، میری برائی کرتا ہے، وہ تو سگا بھائی میرا، تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں. کتنا بڑا معاشرے کا حل پیش کر دیا اس کا. اکثر ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں، ایک آدمی چلو کوشش کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، تو دوسری طرف سے جواب نہیں آ رہا، ملنا نہیں چاہتا،
تو اس کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ کیا کرے آدمی؟ دوسرا آدمی جو سامنے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا سننے والا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر تو واقعی یہ کام کرتا ہے، شرط کہ واقعی یعنی کیا کہ واقعی تیرے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ تو صلح رحمی کرنا چاہتا ہے اور اسی لیے تو ان سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، اور پھر تجھے تکلیف ہوتی ہے جب تجھے جواب صحیح نہیں دیتے، تو چاہتا ہے میں صحیح تعلق پیدا کروں اس سے صحیح، وہ نہیں کرتے تو اس سے، تو پھر سن کہ جو رشتہ دار، جو بھائی، جو رشتہ دار تیرا ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو ان کو چہروں کو اللہ سبحانہ راکھ پھر بھر دے گا ان کے چہروں پر، راکھ لگا، راکھ سمجھتے ہیں نا جو مٹی ہوتی ہے چولہے سے نکلتی ہے راکھ، تو یہاں یہ پرو ہے ایک قسم کا اصطلاحی بیان فرمایا، اصطلاحی راکھ پھرنے سے چہرے پر کیا کہ ذلیل کر دے گا اللہ سبحانہ ان رشتہ داروں کو، ان بھائیوں کو جو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، تو وہ صلح کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور تو اپنے کام کو جاری رکھ، کیونکہ تیرا کام جو ہے اگر تو واقعی چاہتا ہے تیرے دل میں یہ چیز ہے تو اپنے کام کو جاری رکھ، کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا، اور ذلیل ہوں گے، وہ معزز ہو ہی نہیں سکتے وہ شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث بتاتا ان کی کتنی بڑا ہو کچھ بھی ہو، کہتے عزت ملے گی نہیں ان کو، لیکن تیرے ساتھ یہ ہوگا کہ تو ذلیل نہیں ہو رہا ہے، وہ تجھے تیری برائی نہیں کر رہے ہیں، وہ تجھے ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہوگا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرما دیں گے، اور وہ فرشتے تیری مدد کریں گے ہر مقام پر، اور تجھے کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی حالت میں ذلیل نہیں ہونے دیں گے، اور تو معزز ہوگا، مکرم ہوگا۔ دیکھیں یہ صلح رحمی ہے۔ اب میں اب کیا کروں، میں تو بہت کوشش کرتا ہوں، تو سنیں کہ بھائی اگر آپ کسی تعلق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور واقعی اب وہ وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو فرمایا حکم اس کا یہ ہے، نمبر 1 کہ ایک تو نیت ہی کر لے آدمی کہ یہ جو میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق صلح رحمی کرنا چاہتا ہوں، اس میں نیت یہ کرے کہ میں اس رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کہ میرا بھائی یا بہن ہے یا نہیں، یہ نہیں، بلکہ نیت یہ کرے کہ اللہ سبحانہ کی رضا اور اجر کے لیے کر رہا ہوں۔ کہ جب تیری یہ نیت ہوگی تو تجھے ان کی باتوں سے کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تکلیف اس لیے پہنچتی ہے کہ تیری نیت یہ ہے کہ میں جب جاؤں میں اس کے ساتھ کچھ صلح کروں تو مجھے اس کا بدلہ دے، میں اس کے ساتھ کروں تو مجھے اس کا بدلہ ملے، وہ بھی میری تعریف کرے، وہ بھی میرے ساتھ اس طرح کرے، لیکن تجھے وہاں سے جواب وہ نہیں ملتا تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ تیری نیت صحیح نہیں ہے۔ اگر نیت یہ ہو تیری کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اللہ کے اجر کے لیے کر رہا ہوں اور رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر تجھے تکلیف نہیں ہوگی، تیرا اجر ملتا رہے گا تجھے۔ کتنا بڑا حال ہے کہ تو اپنے اس نیت سے کام کرے گا تجھے تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور تو اللہ کے نزدیک بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ ذلیل ہوتے جائیں گے انسان۔ تو اپنا کام جاری رکھ۔ دیکھیں کتنا بڑا حالت ہے۔ پھر دوسری چیز بتائی کہ تو جو کہتا ہے جی اب میں کیا کروں، کب تک کروں، کیسے کروں، تو فرمایا کہ 3 دفعہ ایسی کوشش کر، 3 چانس دے ان کو کہ جس میں کیا کہ تو ان کے قریب بھی جا، ان کو تحفے بھی دے، ان کی دعوت بھی کر، اور ان سے اچھے تعلق کرنے کی کوشش پیدا کر۔ ایک دفعہ جا کے مکمل طور پہ تو کروں بلا یا جس طرح بھی چائے پانی ہے تحفے جس طرح بھی چاہے تو ان سے کوشش کر کے میں ان کے ساتھ تعلق اچھا کروں۔ یہ بہت بڑا معاشرے کا حل ہے۔ ہماری اتنی دشمنی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جس سے سارے معاشرے ہمارے بگڑ گئے۔ یہ اس وجہ سے کہ ہمارے اخلاق ختم ہو گئے، ہم عبادت بس ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، وہ نہیں کامیاب ہو سکتا شخص، یاد رکھیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا شخص، چاہے کتنی عبادات کر لے، کتنی تہجد پڑھ لے، کبھی نہیں ہوگا، بخشا جائے گا۔ تو فرمایا تو ایک دفعہ کوشش کر پوری کو، نہیں اسی طرح اڑے ہو ٹھیک ہے، پھر دوبارہ کوشش کر، پھر تو کام نہیں ہوتا، ٹھیک پھر تیسری دفعہ کوشش کر۔ 3 دفعہ کوشش کرنے کے بعد تو وقت لگا دیا پورا اپنا، اور ان کا کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا معاملہ، تو فرمایا بس تو فارغ ہو گیا، اب قطع تعلق جتنا بھی عذاب ہوگا وہ ان پر پڑے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ میرے بھائیو یہ اتنی بڑا چیز ہے جس کو اخلاق ہم کہتے ہیں، اخلاق کا سنبھلنا،
سمجھ نا. اب یہ چیز تو ہے نا ہمارا, لیکن ان احادیث پہ عمل کون شخص کر سکتا ہے؟ اس کے ہم اپنی طرف سے جواز نکال لیتے ہیں. یہ ہم کرتے ہیں اپنے, ہم نے بہت سے قانون نکالے ہیں صلح کرنے کے, فلاں کرنے کے. اگر صلح ویسی کی جائے, اسی ٹرم پہ بات کی جائے جو حدیثوں میں آ رہا ہے, اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں, تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. لیکن حدیثوں میں عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کیوں نہیں اس چیز کو ویسی کرتے جیسے حدیث میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تزکیہ نہیں ہے ہمارا. جب تزکیہ ہوگا, ہمارا دل سے ہی ہوگا, تو ہم اپنا اکارڈنگ ٹو حدیث اس چیز کو حل کریں گے, اس مسئلے کو حل کریں گے. یہ ہے تزکیہ اس کو کہا جاتا ہے. اسی کے لیے جو محنت کی جاتی ہے, ان کے لیے طریقہ اللہ نے بتایا. وہ کیا ہے کہ کس طرح تزکیہ کریں, آپ اپنے اخلاق کو کیسے بلند کریں. فرمایا کونوا مع الصادقین. یہ ہے وہ لائن, دیکھیں آپ, یہ ہے وہ محنت کرنا. اس لیے محنت کی جاتی ہے جب کیا ہے آدمی سمجھ گیا کہ اخلاق اتنی بلند چیز ہے کہ جس پہ ساری دین ہمارا گھومتا ہے اور سب کچھ ملنا ہے. فضائل دیکھیں اس کے. تو بس پھر یہ ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کی طرف پوری استادی کے ساتھ چل پڑے. بھئی میرا تو معاملہ اسی صحیح ہوا, جب تک میرے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے تو میری تو عبادت بھی قبول نہیں ہوگی, مسئلہ نہیں ملے گا میرا. نہ صدقات جائیں گے, نہ حج جائیں گے, نہ روزے جائیں گے, میرا تو اٹک جائے گا سارا معاملہ. پھر اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی تزکیہ والے لائن کو پکڑے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کسی اللہ والے کے ساتھ صحبت رکھیں, اور یہ نیت ہونی چاہیے ساری کہ میں اپنے اخلاق کی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جائیں, اور کوئی مقصد نہ ہو, یا کوئی پیری بزرگی یا خلافتیں, یہ نہیں ہے کام. اصل کام وہ ہے جس سے ہمیں اللہ راضی کرنا ہے, اپنا اجر بزرگ نہیں بننا, یا کوئی کشف کرامات نہیں لینے, یا کوئی ہم نے اونچے مقامات پہ طے نہیں کرنا. ہم نے دیکھا ہم اچھے اخلاق والے بندے ہیں, جس سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین اخلاق انسان کون ہوگا؟ آسم خیران فرمایا کہ جس کے بہترین اخلاق ہوں گے وہ سب سے بہترین انسان ہوگا, سب سے بڑا ولی ہوگا. ولایت اور ولی بننے کا درجہ کیا ہے؟ کہ یہ نہیں بتایا کہ آپ جب ولایت دینے کے لیے دیکھا جائے گا یہ اتنا بڑا نمازی ہے, یہ تو تہجد گزار ہے, یہ تو اتنے قرآن ختم کرتا ہے. نہیں, ولی ایسے بنتا ہے انسان. ولی بنتا کیسے؟ اللہ کا دوست کیسے بنتا ہے؟ درجے کیسے بلند ہوتے ہیں؟ فرمایا جب اخلاق رذیلہ ختم ہو کے اخلاق حمیدہ آ جاتے ہیں, وہ ولی بن جاتے ہیں انسان. بننے تو سب کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان نوازات سے فرق نہیں پڑتا. اصل بیس جو ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو آئے اخلاق صحیح کرنے آئے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ دیکھیں, یہ اخلاق کو بلند کیوں کیا کہ چیلنج کیا تھا. یہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا نا, تو شور یہ مچا تھا نا پھر کہ یہ کیسی قوم پیدا کر دی, کیا ہے یہ تو دنیا میں جا کے فساد کریں گے, خون غلط کرنی ہے, یہ تو معاملے خراب ہوگا, وہاں تو بڑے فساد پیدا کر رہے ہیں. تو اس چیلنج کو کیا اللہ تعالیٰ کہتے دیکھو میں ان کے ساتھ کرتا کیوں. تو اتنے گندے ماحول میں دنیا میں بھیجا گیا, شر ہمارے اندر پیدا کیا گیا, حالات خراب کیے گئے. یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا انسان کے ساتھ, آپ دیکھیں. لیکن اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انبیاء کو بھیجتے رہے, انسانوں کو بھیجتے رہے, اور اس سے ساتھ چلتا رہا. ہر قوم کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انبیاء ہے, کتاب آئی, انبیاء ہیں, کتاب آئی, اور یہ ختم نہیں ہوا. اب جب نبی ختم ہو گئے, آخری نبی آ گئے, سلسلہ ختم نہیں ہوا. اب کیا ہے؟ اولیاء اللہ کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ. جو اللہ کے ولی ہوتا ہے, جو اولیاء اللہ ہوتا ہے, جو اللہ والا ہوتا ہے, اس کا کام وہی نبی والا ہوتا ہے, وہی نبی والا کام کرتا ہے. وہ کیا؟ وہ بندوں کے اخلاق کو ہی تزکیہ کرتا ہے. اس کی نظر تزکیہ کس پر ہوتی ہے؟ اخلاق پر ہوتی ہے انسان کی. معیار اس کا بھی وہی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے معیار کر لیا کہ بھئی یہ نہیں. معیار وہی ہے, سلسلہ وہی چل رہا ہے کہ جس سے انسان نے جنت. اور یہ آپ پتہ چل گیا اس بات کے کہ جب تک پیچھے سے انسان کے ساتھ گائیڈنس نہ ہو, کوئی سر پہ آدمی نہ ہو, پہلے تو انبیاء آتے رہے, تو اب کیا ہے وہ اولیاء لائیں گے. جب تک کوئی نہ کوئی سر پہ ہمارے پاس نہ ہو, انسان اپنا خود تزکیہ کر نہیں سکتا. انبیاء نہ آتے, کتاب بھیج دیتے اللہ تعالیٰ, تورات بھیج دیتے, انجیل بھیج دیتے, قرآن بھیج دیتے, بھئی کتاب آگے پڑھو اور اپنا تزکیہ کرو. ہم کتاب پڑھتے رہتے, تزکیہ ہو جائے گا. ہوتا نہیں جاتا, نہیں, یہ سسٹم ہی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. کتاب کے ساتھ ضرور نبی کو بھیجائے. کوئی کتاب دیکھ لیں,
کتاب اتاری نبی ساتھ بھیجا کہ جب تک ایک انسان نہیں وہ بتانے والا تو وہی ہے، فائنل کتاب آ چکی ہے، سب کچھ اس میں آ گیا ہے، انبیاء بس آ چکے ہیں، لیکن سلسلہ وہی چلا، وہی کیا کہ وارثین نبی پیدا کرتے رہے گا اللہ تعالیٰ، جو اصل وارثین ہوں گے، اصل علماء جو ہوں گے، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ کیا ہے، وہ دعوت اخلاق دیتے ہیں، دعوت اخلاق دیتے ہیں۔ اور آج یہ سلسلہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اب تو ختم ہی ہو گیا تقریباً، یہ سبجیکٹ ہم نے ختم کر دی۔ اخلاق کیا چیز ہوتی ہے جی؟ یہ قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ صلح رحمی کیا ہوتی ہے جی؟ کس سے ملنا ہوتا ہے؟ کیا اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے جی؟ کسی کو پتہ نہیں، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ سب سے پہلے جو سوال ہوگا میاں بیوی کا کیا رائٹس، حقوق دیکھنے ہمارے گھر میں جہاں سے کام شروع ہوتا ہے کہ ایک کیا بیوی، خاوند، کیا خاوند اپنی بیوی کو حقوق دے رہا ہے؟ پورے حقوق دے رہا ہے کہ اسی طرح کھانا، اسی طرح مکان، اسی طرح کپڑے جیسے خود رکھتا ہے، کیا کر رہا ہے اس طرح؟ اپنے پاس تو اچھا فون، اس کے پاس وہ فون کہ وہ بیچارہ کبھی چل ہی نہ سکے، آواز ہی نہیں اس فون سے نکلے۔ اپنے پاس شاپنگ کر رہے ہیں، کپڑے پہنے، جوتے خریدے ہیں، بیوی کے پاس کبھی سوچا بھی نہیں دیں۔ اور چل دوسری طرف کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ کہ بیوی اوپر چڑھ جاتی ہے خاوند کے، بیوی کرے جا رہی ہے، وہ خاوند کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جو بیوی کرتی ہے وہ خاوند کو کرنا پڑتا ہے۔ جس کو مرض کہ خاوند تھلے لگ گیا، وہ کہتے ہیں اس کو، وہ یہ ہو جاتا ہے، اس کے اشاروں میں چلتا ہے، بیلنس نہیں ہے، حقوق ہی نہیں ہے، وہ ملتا نہیں اپنے رشتے داروں سے، مجھے بیوی ناراض ہوتی ہے، اس کو مجھے اس سے نہیں ملتا، نہیں جی میری بیوی نہیں مانتی، نہیں جی میری بیوی کے ساتھ جاتی کی ہے، نہیں جی میرے، وہ یہ ہے کہ سارے حقوق ختم کر دیتا ہے، صلح میں ختم ہوگی ایک عورت کے بیچ، نو بیلنس۔ کیوں؟ اگر تزکیہ کیا ہو تو وہ کیا کرے کہ ان حقوق کو دیکھے، کس چیز سے؟ حدیث سے دیکھے کہ مجھے کیا کچھ کرنا ہے، کہ کہاں تک جانا ہے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ، کہاں تک میں نے اس کی بات ماننی ہے۔ اللہ کے نبی نے سب اخلاق پر ہی زور لگایا، سارا کچھ تو سب موجود ہے کہ جہاں تک جانا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس سے آگے بھیڑ نہیں کہ وہ کہے گی نہیں اس سے تعلق توڑ دے، اس سے فلاں کر دے، اس کے پاس تو نہیں جاتا، اس کے ساتھ تو نہیں اس کا تعلق کر سکتا، یہاں ختم کہ نہیں، یہ میرے نبی نے یہ اخلاق نہیں دیا مجھے، یہاں حکم نہیں ہے اس چیز کا، میں تو یہاں تک کیا ہے کہ یہ تیرے رائٹس یہاں تک دوں گا، یہ بات میں نہیں تیری مانوں گا، جہاں تک شرع لے کے جائے گی آپ کو۔ اسی طرح خاوند کا معاملہ ہے تو وہی وہ بات مانے گا، اسی طرح بیوی کا معاملہ ہے وہ بھی شریعت کے مطابق وہیں تک بات مانے گی، نہ شریعت کے آگے بڑھے گی بیوی کہ نہیں تو اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، وہ مجھے پسند نہیں کرتا، وہ مجھے لائق نہیں کرتا، اس کو ختم کر دے۔ تو یاد رکھنا بہت بڑی سزا ہے اس کی جو اللہ نے بتایا کہ ان کے منہ راکھ سے کالے کر دیے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا کتنی عبادتیں ہیں، چاہے سب کچھ ہے، یاد ہے انسان کو پیدا اخلاق کے لیے کیا گیا، چیلنج وہی جو وہاں چیلنج کیا تھا انسان کو پیدا کیا تھا، یہ تو فساد کریں گے، فساد کر ہی نہیں سکتے، میں ان کے لیے انبیاء بھیجوں گا، ان کے لیے کتابیں بھیجوں گا، اولیاء اللہ بھیجوں گا اپنے دوست، جو ان کی باتوں کو چلتے رہیں گے، جو نبی ہم گائیڈنس میں چلتے رہے الحمدللہ کامیاب ہوتے چلے۔ جو کسی اللہ ولی کے ولی پہ جس کی تعلیمات وہی ہوں، یہ بھی رکھیں، جس کامل ولی کی تعلیمات ہمیشہ اخلاق ہوتی ہے، اس کے کبھی آپ نہیں دیکھیں گے وہاں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تو بس یہ کام کر، اتنے ذکر کر، تو آسمان میں پہنچ جائے گا، تجھے کشف نظر آ جائیں گے، تو فلاں ہو جائے گا، تو یہ چیزیں نہیں، اس کا معیار ہی چاہیے، وہ کیا ہے تزکیہ شیٹ ایک ہی معیار ہوتا ہے اس کا، اور جو چلے گا اس پر اس کو ضرورت کیا ہے تزکیہ شیٹ کی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو سمجھتے ہیں بس ذکر سب کچھ چیز ہے، ذکر کر لو، لا الہ الا اللہ کر لو ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ نہیں، کسی اللہ کے والے کا ہاتھ پکڑے تو پتہ جینا سیکھیں، آپ وقت ضائع نہ کریں، اپنا دین نہ بنائیں۔ یاد رکھیے جب انبیاء آئے، نبی تشریف لاتے تھے تو سوام کو ان کے ساتھ چلنا پڑتا تھا، جو گائیڈنس ان کو کرنی پڑتی تھی، ہے ایسے نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اس کام کو سپرد کرتا ہے کسی انسان کے، جو ولی اللہ ہے، تو وہ معاشرے کو صحیح کرتے ہیں، وہی معاشرہ بناتے ہیں جو انبیاء والا کام کرتے ہیں۔ نبی ایک ہی طرف نہیں، ایک ہی بس فضائل بتائے جا رہے ہیں، یہ عبادت، یہ عبادت ہوا، عبادت کیا ہے؟ سب سے عبادت کیا ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی قلوبیاں، کہ انسان کو پیدا کیا اس کا مقصد یہ تھا، جو اوپر چیلنج تھا، انسان کے روح میں درد پیدا ہو جائے، صلح رحمی آ جائے، محبت آپس میں پیدا ہو جائے۔ اس کے اگر تمہیں نمازوں کے لیے پیدا کرتا یا تمہیں ذکروں کے لیے، قرآن کے لیے پیدا کرتا، کہتے ہیں میرے تو پاس قلوبیاں، کہتے ہیں فرشتوں کو، ہر چپے چپے میں فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے پھینکنے کی؟ ہیں صرف یہ دیکھنے کی کہ معاشرہ بنایا،
بھائی بنائے، بہن بنائی، بیوی بنائے، بچے بنائے، سب کے اخلاق بنا کے ایک بیلنس رکھا، اور پھر ان کی ڈیوٹیز دیں، ان کو کام دیے. کسی کو پتہ ہے اس چیز کے سلیبس ہے ہمارے پاس؟ کسی بچے کو بتاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. حقوق کا نہیں پتہ، باپ کو نہیں پتا کہ بیٹے کو کیا حقوق دینا ہے. جس کے پاس پیسے زیادہ ہے بیٹا اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، باپ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. میں اکثر اسٹوری ہوتی ہیں کہ جو زیادہ کھلاتے ہیں باپ کو، اس کی کیا گن گانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں نہیں یہ بہت اچھا جی، یہ بہت انجیکشن کا پتر ہے میرا. اور دوسرا جو بیٹا اس کو کچھ نہیں دیتا، یہ بہت گندا ہے. معیار اپنا بنا لیا. بے شک وہ نماز پڑھے، نہ کچھ کرے، نہ دین پہ چلے، کچھ نہیں، کو پیسہ دے رہا ہے اس کو، وہ ماں باپ اس سے کچھ ہو جاتا ہے. یہ بہت اچھا ہے. معیار وہ دیکھیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کسی اسٹینڈرڈ. اولادوں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. نہ کوئی لڑکی بڑے ہے نہ کوئی لڑکا بڑا ہے، معیار وہ رکھیں. یہ میں دین بتا رہا ہوں آپ کو، اخلاق کی اصلاح. مجلس یہی ہے ہماری، میں بتایا ہماری تزکیہ کی مجلس ہوتی ہے. اس کو دین یہ چھوٹی بات نہیں کر رہا. واللہ یہ ایک دن میرے ذہن میں یہ بات ہے، یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے والی باتیں ہیں یہ ساری. اگر ہمارا کل اخلاق صحیح نہ ہوا، کہیں بھی ہم جھول کھا گئے اخلاق کے اندر، یاد رکھیں کہ ہم جکڑے ہوئے ہیں حقوق کے اندر، ہم جکڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیں معاملات، معاشرات، میل جول، یہ سب لینا دینا. میں بتایا 9 حصے ہیں اخلاق کے، اور ایک حصہ عبادت کا ہے. اور سارا دن صبح سے شام تک ہم فضائل عبادت کی بیان کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو 9 حصے کوئی بتانے والا نہیں. خانقاہیں نہیں رہیں، اللہ والے نہیں رہے، نہ شوق رہا نہ ذوق رہا. ان کے پاس جا کے بیٹھیں، اپنے بچوں کو اولادوں کو جائیں جہاں ان کے اللہ تعالیٰ دیکھیے صفت رکھ دیتا ہے انسانوں کے اندر، یہ چیز رکھ دیتا ہے، وہ کلنڈ ڈال دیتا ہے اس انسان کے اندر، جس سے دین کو پھیلانا ہوتا ہے کہ اس کی صحبت میں جا کے انسان کے اخلاق سنورنا شروع ہو جاتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ ایک انسان پیدا کرتا ہے کہ بھئی اس انسان سے یہ فیض لوگوں کو پہنچے، تو اس کے اندر خصوصیات پیدا کر دیتا ہے. جب اس کے ساتھ بیٹھے تو وہ صفت ان میں پیدا ہونا شروع ہو جائے. تبھی کہہ کن صادق جس کا جلیس بھائی وہ تو وہ لوگ ہیں اللہ والے. اللہ والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنا آپ کا نقصان دے گا ہی نہیں، فائدہ ہے. نہ یہ اس کا جلیس ہو. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کی نیت صحیح ہونی چاہیے. نیت کہ میں اس لیے جا رہا ہوں، میں جاؤں گا ادھر، اپنے اخلاق کو میں بہتر کروں گا. بھائی یہ میرے سب سے بڑا ٹاپک ہے، اور یہ اخلاق خود صحیح کر نہیں سکتا، قرآن صحیح نہیں کر سکتا، کوئی چیز. نماز میرے اخلاق کو صحیح نہیں کرے گی، روزہ میرے اخلاق کو صحیح نہیں کرے گا. اخلاق صحیح نہیں کرنے کی جو لائن بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہی کہ کبھی کتاب کے ساتھ نبی آیا. یاد رکھیں کہ اب نبی نہیں آئے گا، ہمیں اس کتاب موجود ہے، اب ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ وہ تعلیمات ہم بھول نہ جائیں نبی نے دی ہے، ہم اخلاق ختم ہو جائیں. اس پریکٹس کرنے کے لیے اللہ نے انسان پیدا کیے ہیں جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کی صحبت کو اختیار. نہیں سمجھ میری بات؟ آپ سمجھ رہے ہیں دین؟ آپ اس کا نام دین ہے. ایک کسی کو پکڑے بیٹھے ہیں بس، اس کے بعد تو دوسری بات ہی نہیں ہوتی، دوسرا قصے ہی نہیں ہم کرتے. 9 اتنے اس سے آپ ڈسٹریبیوٹ کریں چیزوں کو. ایک صلح رحمی کی میں آپ بات کی کرتا، رحمی کی بات کی ہے، پتہ نہیں کتنی بڑی چیز ہے کہ جو شخص جس نے یہ اپنے سوارا نہیں، نہ اس کی بخشش ہو رہی ہے رمضان میں، نہ بخشش ہو رہی ہے 15ویں رات میں، کہیں بخشش ہی نہیں ہو رہی اس کی. اخلاق بلند کریں، وہی کریں، بیٹا ہو، بیوی ہو، بچے ہو، رشتہ داری ہو، بس اس سٹینڈرڈ پہ جائیں وہاں تک جہاں تک اللہ لے جانا چاہتا ہے. ایک باپ کا حق ہے، اس باپ کو وہاں تک لے کے جائیں. ماں کا حق ہے، اس کو وہاں تک لے جائیں. یہ نہیں کہ بیوی کو چھوڑ دیں، ماں کی تابعداری میں لگ جائیں. کیوں جی حکم ہے ماں کی تابعداری کرو، یہ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں. بیلنس آف لائف ہے، ہر ایک کا حق ادا دینا ہے آپ نے اس مطابق جو کہ اللہ کے نبی مقرر کی ہے، اور یہی ہم نے سیکھنا ہے، ہماری عادت بن جائے. تو اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے کیا ہے، دل کو صحیح کرنا چاہتا ہے. دل کے لیے پریکٹس، دل آپ کو صحیح ہوگا تو وہ ایکسیپٹ کرے گا ان تمام چیزوں کو، اور پھر وہ برائی نظر آئے گی، اچھائی نظر آئے گی. اس کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ صحیح دین جو ہے اس کو پریکٹس کریں. ہمیشہ اپنا مواضع کریں. میں جا رہا ہوں کسی اللہ والے کے پاس اور یہ سمجھ کے نہ جائیں میں تو بہت اچھا انسان ہوں، میرے کو وہ ٹھیک ہے. اللہ والوں سے تو بھاگتے ہیں لوگ، بدکتے ہیں کیونکہ میں صحیح نہ ہو جاؤں، میرا کاروبار نہ بند ہو جائے،
وہ کہتے ہیں میں نماز تے لا دے یار ذکر تے لا دے گا میرا ٹائم میرے کول کوئی نہیں میں کتنے جاؤں گا یار بتائیں یار یہاں جینوں کی تیاری کر رہا ہے اور 2 دن کے بعد تو نے گڑھے میں جانا ہے آج تیرے پاس ٹائم نہیں اس چیز کا جس کے لیے تجھے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خلق الجن والانس الا ليعبدون اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے تجھے پیدا کیا ہے کہ آپ کے اپنے رب کی راضی کر اس کو رضا کر اس کے لیے ٹائم نہیں ہے اس چیز کے لیے تیرے ٹائم ہے جو تجھے ساتھ لے کے نہیں جانی جو لوگوں نے لے لینی ہے تیرے بعد ان پیسوں کو تقسیم کر دیا جائے گا تیرے کپڑے اتار لیے جائیں گے تیری گھڑی اتار لی جائیں گی کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں جائے گی سر جاتی ہے کوئی خبر میرے بھائی وہ کتنی دیر لگتی ہے اس میں اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کیوں دکان روک رہی ہے کاروبار روک رہا ہے بیوی روک رہی ہے کیوں نہیں آتے بعد میں پوچھتا بیوی ناراض ہوتی ہے جی میں کی کروں بتاؤ یہ کچھ جواز ہے یہ جواز بیوی بڑی ناراض ہوتی ہے کیا شام کو کیوں جاتے ہو وہاں کیا ذکر میں کرتے ہو بیٹھتے کیوں بتاؤ اور کیا پورا دن چھوڑ رہا ہے مسجد سے ختم ہو رہی ہیں کیا یہ کوئی یہ مجھے اخلاق ہے اس میں کہ یہ ہے ہی نہیں معاملہ بھائی آپ دیکھیں کہاں تک ہے اللہ تعالیٰ نے کیا تک کچھ پتہ ہے کس طرح تقسیم کرنا ہے میں نے وقت کو ٹائم کہاں تک میں نے گھر میں بیٹھنا ہے کہاں تک میں باہر جانا ہے کہاں تک میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے بس ایک ہی چیز میں لگے ہیں بجی کچھ پتہ نہیں دوسرا میں یہ لوگوں فراڈ ہے دھوکہ ہے لوگوں سے بتا نہیں رہے ہم دین کی تفصیل گائیڈنس نہیں دے رہے ہم لوگوں کیوں کہ قیامت کے زمانے فتنے آ گئے فتنے کچھ اگر کوئی اللہ والا کھڑا بھی ہو جائے آج کے زمانے میں اب پر تو کہت الرجال ہے میں صحیح بتاؤں آپ کو کہت الرجال ہے اللہ علیہ کا اگر کوئی آج مل جائے تو سمجھے بہت بڑی نعمت مل گئی اللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حدیث ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ جیسے کہ آپ تیل ملتا ہے نا کبھی یہ کھودتے ہیں ادھر کھودتے ہیں اگر کہیں سے زمین میں تیل آ گیا خوش ہو تیل آ گیا زمین ملک میں تیل نکلا ہے ایسا ہے نا یہ دنیا کا اسی طرح ہے وہ زمانہ آئے گا کہ پچھلے زمانے میں خود میں نے اپنے زمانے میں دیکھا اس قدر اللہ والے تھے الحمدللہ ادھر چلے جاؤ میرے اپنے زمانے میں الحمدللہ لاہوری رحمۃ اللہ تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ تھے حضرت عارفی رحمۃ اللہ تھے حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ تھے اتنے الحمدللہ حضرت عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ اتنے بڑے مشائخ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے چوائس اللہ سے مانگا اللہ تو چوائس دے آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس مجھے بھی میں نے اپنی زندگی آج جب نظر کرتا ہوں اور حضرت کا وہ فکر نظر آتا ہے جب آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں تو کسی نے کہا حضرت یہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ کے 2 ستون ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں تو آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے آپ نے ٹھنڈی سانس بھری کہتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ بہت جلد ایسا ایک اللہ کا ولی اس دنیا سے جائے گا کہ اس کے بعد پھر ولی کوئی اتنا بڑا نہیں آئے گا 15 دن کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا تو میرے بھائیو کیا تو رجال ہے کیونکہ اب قیامت کا زمانہ ہے اٹھتے جا رہے ہیں لوگ ختم ہو گئی ہے نظر نہیں آئیں گی خانقاہیں نظر نہیں آئیں گی آپ جا کے دیکھیں اپنے ملکوں میں جا کے دیکھیں کوئی تماشا ہے عجیب حالات ہیں عجیب دنیا ہے عجیب فراڈ سمجھتے ہیں ہر چیز کو آج کے زمانے میں اگر کوئی پچھلے سلسلے سے صحیح تعلق رکھنے والا کامل شیخ آپ کو مل جائے تو سمجھیے ایسا ہے کہ جیسے ملک کے اندر تیل نکل آیا یہ آخرت کا تیل نکل آیا آپ کو پکڑ لو اس کو حکم ہے یہ کہ اگر کوئی سمجھ آ جائے کہ اللہ کا ولی ہے اس کے دامن کو جگڑ لو آپ دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی اگر آپ دیکھتے رہے سوچتے رہے کرتے رہے ٹائم نہیں ہے آپ کس طرح ٹائم کر رہے ہیں آپ کے پاس ایک محدود ٹائم ہے جو آپ کی کمر پہ لکھ دیا گیا ہے کہ آپ نے صرف اس دنیا کے اندر 30 سال 25 سال 60 سال زندہ رہنا ہے اس کے بعد کوئی طاقت آپ کو زندہ نہیں رکھ سکے گی کوئی دوائی آپ کو نہیں بچا سکے گی کوئی ٹیکہ آپ کو نہیں بچا سکے گا اور اس سے پہلے کوئی آپ کو مار نہیں سکے گا اتنے محدود وقت کے اندر اللہ کو راضی کر لو دوست بس وہ راستے اختیار کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ جو راضی ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں نہ تہجد سے راضی ہوتا ہے نہ نماز سے راضی ہوتا ہے یاد رکھیں نہ صدقات سے راضی سب سے زیادہ اللہ راضی ہوتا ہے کہ کسی کے ٹوٹے دل کو جوڑ دیں آپ پاس سب سے اسی وقت اللہ راضی ہوتا ہے جائیں دیکھیں آپ سے کوئی ناراض ہے آپ کی بات نہیں مانا اس کو منائیں منتق کریں کس کے لیے میں بتایا نیت کیا کریں کہ رضا اللہ کی ہو رضا اجر اللہ کا ہو کسی انسان کے لیے آپ نہ کریں 3 دفعہ 3 تک آپ نے پھر وہ انسان اللہ کہتا ہے پھر وہ جو اگلا انسان ہے وہ سمن بکم ہو چکا ہے پھر چھوڑ دو اس کو پھر اس کے لیے جہنم مقرر ہو چکی ہے
لیکن 3 دفعہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، دوستوں نے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں، قطع رحمی کی بات کر رہا ہوں، 3 دن تک، 3 دن نہیں 3 دفعہ، اس میں کتنا بھی عرصہ لگ سکتا ہے، کوشش کریں آپ ان کو سمجھانے کی، ملانے کی، بجائے ان کو چھوٹے نہ مانے بھائی کہیں سوئی ڈھونگ رہی ہے، پھر تیرا معاملہ اپنا اور میرا معاملہ لے بیٹھتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے فضل تو پاک سے، تو نے اپنا کام کر دیا، اب اللہ جانے وہ بندہ جانے کیا حال ہوگا اس کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ایک بہت اہم حصہ ہے، یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے، ہر وقت ہمارے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، ہر وقت یہ معاملات، کیونکہ ہم تو سوشل جانور ہیں نا، رشتہ داری ہے، بھائی ہے، بچے ہیں، اس کے سب کو تولنا ایک چیز پر ہے کہ ہمارے نبی نے اس کے بارے میں کہاں تک جانے کا حکم دیا ہے، اس سے تجاوز اوپر نہ کریں، بس جو حق ہے حق بولنے سچ ہے، جو صحیح ہے اس کو کہیں صحیح ہے، آپ کی اولادی صحیح ہے ٹھیک ہے، غلط ہے صحیح ہے، کسی چیز سے نہیں گھبرائیں کہ بھئی کیا ہوگا، نہیں، کیونکہ اگر آپ نے بھی حساب دینا ہے اپنے اولاد کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، رشتہ داروں کا، ہر انسان نے انڈیویجولی حساب دینا ہے اپنا، کسی نے دوسرے کا حساب نہیں دینا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس میں توفیق دے۔ یہ ہمیں مجلس تزکیہ کی اس میں ہو رہا ہے کہ یہ تزکیہ جو ہمارا کس لیے ہے، اصلاح اخلاق کے لیے ہے۔ امید اللہ تعالیٰ جو میں نے بات کی مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے گا، اور ہم بھی، آپ حضرات بھی اس پہ غور کریں اور سوچیں کہ اپنے اخلاق کو ہم صحیح کریں، اور اخلاق کا مطلب کیا ہے، ہنسنا مسکرانا نہیں، بلکہ کیا کہ ہمارے حقوق لوگوں کے ساتھ صحیح ہو جائے، دشمنی نہ ہو کسی کے ساتھ دل کے اندر، اس طرح کریں جس طرح کہ شریعت میں جہاں تک حد آئی ہے۔ واقعان الحمدللہ دروشی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین طه یاسین الحبیب الامین، اللہم صلی علی محمد النبی ازواجہ ذریاتہ واہل بیتہ وسلم وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسلنا وازلنا وجدنا خطونا ولا كل سالك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.